بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب تعدیل کم یجوز. کسی کی عدالت ثابت کرنے کے لیے کتنے آدمیوں کی گواہی ضروری ہے؟ اس باب کی پہلی حدیث ہم پڑھ چکے تھے. دوسری حدیث ہے 2643. ابو الاسود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو یہاں وبا پھیلی ہوئی تھی، لوگ بڑی تیزی کے ساتھ مر رہے تھے. میں حضرت عمر کی خدمت میں تھا کہ ایک جنازہ گزرا. لوگوں نے اس میت کی تعریف کی تو عمر نے کہا واجب ہو گئی. پھر دوسرا گزرا، لوگوں نے اس کی بھی تعریف کی. حضرت عمر نے کہا واجب ہو گئی. پھر تیسرا گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بھی یہی کہا کہ واجب ہو گئی. میں نے پوچھا امیر المومنین کیا چیز واجب ہو گئی؟ انہوں نے کہا میں نے اسی طرح کہا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس مسلمان کے لیے 4 آدمی اچھائی کی گواہی دے دیں اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور اگر 3 لوگ گواہی دیں؟ آپ نے فرمایا 3 پر بھی. ہم نے پوچھا اگر 2 آدمی گواہی دیں؟ آپ نے فرمایا 2 پر بھی. پھر ہم نے ایک کے متعلق آپ سے کچھ نہیں کہا اور کچھ نہیں پوچھا. اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکالا اور یہ بیان کیا کہ تعدیل و تزکیہ کے لیے کم سے کم 2 شخصوں کی گواہی ضروری ہے. امام مالک اور شافعی کا یہی قول ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک کی بھی گواہی کافی ہے. حدیث کا مطلب یہ کہ جس کی مسلمانوں نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور جس کی برائی کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گیا. امام بخاری کا ان روایت کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ تعدیل و تزکیہ میں رائے عامہ کا کافی دخل ہے. باب الشہادہ علی الانساب والرداء المستفید والموت القدیم. نسب اور رضاعت میں جو مشہور ہو اسی طرح پرانی موت پر گواہی کا بیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور ابو سلمہ کو ثویبیہ نے دودھ پلایا تھا اور رضاعت میں احتیاط کرنا. ثویبہ یہ ابو لہب کی مادی تھی. جب تک رضاعت اچھی طرح ثابت نہ ہو سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے. امام بخاری کا مقصود اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ حضرت عائشہ کی حدیث کی طرف جو آگے اس کتاب میں مذکور ہے اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سوچ سمجھ کر کسی کو اپنا رضائی بھائی بناؤ اور اپنا رضائی بھائی قرار دو. منعقدہ باب کے جملہ مضامین سے مطلب امام بخاری کا یہ ہے کہ ان چیزوں میں صرف بربنائے شہرت شہادت دینا درست ہے گو گواہ نے اپنی آنکھ سے ان واقعات کو نہ دیکھا ہو. پرانی موت سے مراد یہ ہے کہ اس کو 40 یا 50 برس گزر چکے ہوں. حدیث نمبر 2644 متفق علیہ. عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں
کہ پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد افلح نے مجھ سے گھر میں آنے کی اجازت چاہی تو میں نے ان کو اجازت نہیں دی۔ وہ بولے کہ آپ مجھ سے پردہ کرتی ہیں حالانکہ میں آپ کا دودھ کا چچا ہوں۔ میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی وائل کی عورت نے آپ کو میرے بھائی ہی کا دودھ پلایا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ پھر میں نے اس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا افلح نے سچ کہا ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دیا کرو، ان سے پردہ نہیں۔ حدیث نمبر 2645 متفق علیہ۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کے متعلق فرمایا یہ میرے لیے حلال نہیں ہو سکتی، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، یہ تو میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہیں۔ رشتہ میں بھی رضاعت کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب آپ کے چچا تھے، ہر دو کی عمروں میں کوئی خاص فرق نہ تھا، اس لیے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے حضرت حمزہ کے بھی دودھ پینے کا وہی زمانہ تھا، اور دونوں حضرات نے ابو لہب کی باندی شعیبہ کا دودھ پیا تھا۔ حضرت حمزہ کی لڑکی جن کا نام امامہ یا عمارہ بتایا جاتا ہے، اس کے متعلق یہ حدیث آپ نے اسی بنیاد پر بیان کی تھی۔ قسطلانی نے کہا ان میں سے 4 رشتے مستثنا ہیں، یعنی سسرالی رشتے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں لیکن رضا سے حرام نہیں ہوتے، ان کا ذکر کتاب النکاح میں آئے گا۔ جو سسرالی رشتے ہیں ان میں ساس حرام ہے، بہو حرام ہے، ربیبہ حرام ہے، اور باپ کی منکوحہ حرام ہے۔ حدیث نمبر 2646 متفق علیہ۔ امرہ بنت عبد الرحمن روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ نے ان کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ نے ایک صحابی کی آواز سنی جو ام المومنین حفصہ کے گھر میں آنے کے لیے اجازت مانگ رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ آدمی آپ کے گھر میں آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے یہ فلاں صاحب حفصہ کے رسائی چچا ہیں۔ پھر حضرت عائشہ نے بھی اپنے ایک رضائی چچا کے متعلق پوچھا کہ اگر فلاں زندہ ہوتے تو کیا وہ بے حجاب میرے پاس آ سکتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، دودھ سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 2647 مسروق روایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میرے یہاں ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ان کے رضائی بھائی تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ آپ نے کہا عائشہ ذرا دیکھ بھال لو
کہ کون تمہارا رضائی بھائی ہے، کیونکہ رضاعت وہی معتبر ہے جو کم سنی میں ہو۔ بچے کا اسی زمانہ میں کسی عورت کے دودھ پینے کا اعتبار ہوتا ہے جبکہ بچے کی زندگی کے لیے وہ ضروری ہو، یعنی مدت رضاعت جو 2 سال کی ہے۔ اگر اس کے اندر دو بچے کسی ماں کا دودھ پیے تو اس کا اعتبار ہوگا اور دونوں میں حرمت ثابت ہوگی، ورنہ حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ مدت رضاعت حولین کاملین خود قرآن مجید سے ثابت ہے، یعنی پورے 2 سال۔ اس سے زیادہ دودھ پلانا غلط ہوگا۔ حنفیہ کے نزدیک یہ مدت 30 ماہ اور زائد تک ہے، جو از روئے قرآن مجید صحیح نہیں ہے، اور دودھ کم از کم عورت 5 بار پلائے۔ باب شہادت القاذف والسارق والزانی، زنا کی تہمت لگانے والے چور اور زانی کی گواہی کا بیان۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی باب اور تفصیلات ذیل سے مقصود یہ ہے کہ قاذف اگر توبہ کرے تو آئندہ اس کی گواہی مقبول ہوگی۔ آیت سے یہی نکلتا ہے اور جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے سے وہ فاسق نہیں رہتا، لیکن اس کی گواہی کبھی مقبول نہ ہوگی۔ بعض نے کہا اگر اس کو حد لگ گئی تو گواہی قبول ہوگی، حد سے پہلے مقبول نہ ہوگی۔ تفصیلات مذکورہ میں مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے حاکم تھے۔ مذکورہ تینوں شخص نے ان کی نسبت بیان کیا کہ انہوں نے ام جمیل ایک عورت سے زنا کیا، جو چوتھے گواہ زیاد نے یہ بیان کیا کہ میں نے دونوں کو ایک چادر میں دیکھا، مغیرہ کی سانس چڑھ رہی تھی، اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت عمر نے ان تینوں کو حد قذف لگائی اور ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا، چوتھا گواہ اکھڑ گیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ قاذف کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے، قاذف یعنی تہمت لگانے والا، لیکن نکاح میں قاذف کی شہادت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ نکاح کا معاملہ بھی کچھ غیر اہم نہیں ہے۔ ایک مرد مسلمان کے لیے عمر بھر بلکہ اولاد در اولاد حلال حرام کا سوال ہے، لیکن امام صاحب قاذف کی گواہی نکاح میں قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے چاند میں بھی قاذف کی شہادت کے قائل ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ ان کا پہلا قول کہ قاذف کی شہادت قابل قبول نہیں، وہ قول غلط ہے، جس کی غلطی خود انہی کے دیگر اقوال صحیحہ سے ثابت ہو رہی ہے۔ اس باب میں مسلک سلف ہی صحیح اور واجب التسلیم ہے کہ قاذف کی شہادت مقبول ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور اکثر سلف کا قول یہی ہے کہ قاذف جب تک اپنے تئیں جھٹلائے نہیں، اس کی توبہ صحیح نہ ہوگی۔ اور امام مالک کا قول یہ ہے کہ جب وہ نیک کام زیادہ کرنے لگے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس نے توبہ کی، اب اپنے تئیں جھٹلانا ضروری نہیں، وہ اپنی تکذیب نہ کرے۔ امام بخاری کا بھی میلان اسی طرف معلوم ہوتا ہے۔ کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کی روایت غزوہ تبوک میں مذکور ہوگی۔
ان سے امام بخاری نے نکالا کہ قاذف کو سزا ہو جانا بھی یہی توبہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کو اور کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کو سزا دینے کے بعد توبہ کی تکلیف نہیں دی۔ باب وقول اللہ تعالی وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، ایسے تہمت لگانے والوں کی گواہی کبھی نہ مانو، یہی لوگ تو بدکار ہیں، ہاں مگر جو توبہ کر لیں۔ حضرت عمر نے ابو بکرہ شبل بن معبد، یہ شبل بن معبد ان کے ماجائی بھائی ہیں، اور نافع بن حارث کو حد لگائی مغیرہ پر تہمت لگانے کی وجہ سے، پھر ان سے توبہ کرائی اور کہا جو کوئی توبہ کر لے اس کی گواہی قبول ہوگی۔ اور عبداللہ بن عتبہ، عمر بن عبدالعزیز، سعید بن جبیر، طاؤس، مجاہد، شعبی، اکرمہ، زہری، محارب بن دیسار، شریح اور معاویہ بن قرہ نے بھی توبہ کے بعد اس کی گواہی کو جائز رکھا ہے۔ ابو زناد کہتے ہیں ہمارے نزدیک مدینہ طیبہ میں توبہ تو یہ حکم ہے، مدینہ طیبہ میں تو یہ حکم ہے جب قاذف اپنے قول سے پھر جائے اور استغفار کرے تو اس کی گواہی قبول ہوگی۔ شعبی اور قتادہ کہتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو جھٹلائے اور اس کو حد لگ جائے تو اس کی گواہی قبول ہوگی۔ سفیان ثوری کہتے ہیں جب غلام کو حد قذف لگ جائے پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے تو اس کی گواہی قبول ہوگی، اور جس کو حد قذف لگی ہو اگر وہ قاضی بنایا جائے تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں، یہاں بعض لوگ سے مراد امام ابو حنیفہ ہیں، قاذف کی گواہی قبول نہ ہوگی، گو وہ توبہ کر لے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بغیر دو گواہوں کے نکاح درست نہیں ہوتا، اور اگر حد قذف لگے ہوئے گواہوں کی گواہی سے نکاح کیا تو نکاح درست ہوگا، اگر دو غلاموں کی گواہی سے کیا تو درست نہیں ہوگا۔ اور انہی لوگوں نے حد قذف لگے ہوئے لوگوں اور لونڈی غلام کی گواہی رمضان کے چاند کے لیے درست رکھی ہے۔ اور اس باب میں یہ بیان ہے کہ قاذف کی توبہ کس طرح معلوم ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زانی کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا، اور آپ نے کعب بن مالک اور ان کے دونوں ساتھیوں سے منع کر دیا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے۔ 50 راتیں اسی طرح گزری۔ حالانکہ یہ بھی ایک قسم کی گواہی ہے، تو جب محدود فی القذف کی گواہی حنفیہ نے ناجائز رکھی ہے تو اس کو کیوں جائز رکھتے ہیں؟ یعنی ان کی بات میں ٹکراؤ ہے۔ حدیث نمبر 2648 متفق علیہ۔ ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ عروہ بن زبیر نے ہمیں بتایا کہ ایک عورت نے فتح مکہ کے موقع پر چوری کر لی تھی، پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا، اور آپ کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر انہوں نے اچھی طرح توبہ کری اور شادی کر لی۔ اس کے بعد وہ آتی تھیں تو میں ان کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتی تھی، اور جو پوچھتی تھیں
وہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے تھے۔ یہ عورت مخزومیہ تھی اور قریش کے اشراف سے ان کا تعلق تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ایک چادر چرا لی تھی، جیسے کہ ابن ماجہ کی روایت میں اس کی صراحت مذکور ہے، اور ابن سعد کی روایت میں زیور چرانا مذکور ہے۔ ممکن ہے کہ ہر دو چیز چرائی ہوں۔ باب کا مطلب حضرت عائشہ کے قول فحسنت توبتها سے نکلتا ہے۔ طحاوی نے کہا چور کی شہادت بالاجماع مقبول ہے جب وہ توبہ کر لے۔ باب کا مطلب یہ تھا کہ قاذف کی توبہ کیوں کر مقبول ہوگی، لیکن حدیث میں چور کی توبہ مذکور ہے، تو امام بخاری نے قاذف کو چور پر قیاس کیا۔ حدیث نمبر 2649، عبید اللہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن خالد نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان کیا کہ جو لوگ شادی شدہ نہ ہوں اور زنا کریں تو ان کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جیل وطن کر دیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس روایت کے لانے سے یہ ہے کہ جب حدیث میں غیر محسن کی سزا یہی مذکور ہوئی کہ 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے جیل وطن کرو، اور توبہ کا علیحدہ ذکر نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ اس کا 1 سال تک بے وطن رہنا یہی توبہ ہے۔ اس کے بعد اس کی شہادت قبول ہوگی۔ باب لا یشہد علی شہادت جور اذا اشہد، اگر ظلم کی بات پر لوگ گواہ بنانا چاہیں، کسی کو گواہ بنائیں تو اسے گواہ نہیں بننا چاہیے، انکار کر دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 2650، نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ میری ماں نے میرے باپ سے مجھے ایک چیز ہبہ دینے کے لیے کہا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا کیونکہ دوسری بیوی کے بھی اولاد تھی، پھر راضی ہو گئے اور مجھے وہ چیز ہبہ کر دی، لیکن ماں نے کہا کہ جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملہ میں گواہ نہ بنائے میں اس پر راضی نہ ہوں گی۔ چنانچہ والد صاحب میرا ہاتھ پکڑ کر نبی اکرم کی خدمت میں آئے، میں ابھی نوعمر تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس لڑکے کی ماں عمرہ بنت رواحہ مجھ سے ایک چیز اسے ہبہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں، آپ نے دریافت کیا اس کے علاوہ اور بھی تمہارے لڑکے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہیں۔ نعمان نے بیان کیا میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تو مجھ کو ظلم کی بات پر گواہ نہ بنا۔ اور ابو حریث نے شابی سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا میں ظلم کی بات پر گواہ نہیں بنوں گا۔ حدیث نمبر 2651، عمران بن حسین روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر میرے زمانہ کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین۔ عمران نے کہا کہ میں نہیں جانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زمانوں کا اپنے بعد ذکر کیا یا 3 کا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے بعد
ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو چور ہوں گے، جن میں دیانت کا نام نہ ہوگا، ان سے گواہی دینے کے لیے نہیں کہا جائے گا، لیکن وہ گواہیاں دیتے پھریں گے، نظریں مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے، ان کے اندر موٹاپا عام ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نہ گواہی میں ان کو باک ہوگا، نہ قسم کھانے میں۔ جلدی کے مارے کبھی گواہی پہلے ادا کریں گے پھر قسم کھائیں گے، کبھی قسم پہلے کھا لیں گے پھر گواہی دیں گے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، کہتے ہیں کہ ان سے وہ گواہی دیں گے اور گواہی طلب نہیں کی جائے گی، تو دونوں مطلوب ہے۔ اگر کسی کا حق مارا جا رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا کوئی گواہ بھی ہے، وہاں پر گواہی دے دیا تو یہ بہت اچھا کیا، لیکن اگر ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے تب وہاں گواہی نہ دے۔ حدیث نمبر 2652 متفق علیہ، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر میرے زمانہ کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے، اور اس کے بعد ایسے لوگوں کا زمانہ آئے گا جو قسم سے پہلے گواہی دیں گے اور گواہی سے پہلے قسم کھائیں گے۔ ابراہیم نخعی نے بیان کیا کہ ہمارے بڑے بزرگ شہادت اور عہد کا لفظ زبان سے نکالنے پر ہمیں مارتے تھے اور ڈانٹا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ اشہد باللہ یا علی عہد اللہ ایسی باتوں کو منہ سے نکالنے پر ہمارے بزرگ ہم کو مارا کرتے تھے تاکہ قسم کھانے کی عادت نہ پڑ جائے۔ موقع بے موقع قسم کھانے کی عادت بہتر نہیں ہے، قسم میں احتیاط لازم ہے۔ باب ما قیل فی شہادت الزور، جھوٹی گواہی کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا ہے والذین لا یشہدون الزور، جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اسی طرح گواہی کو چھپانا بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جس شخص نے گواہی کو چھپایا تو اس کے دل میں کھوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا اگر تم پیش دار بناؤ گے، یعنی بات اپنی زبان کو جھوٹی گواہی دے کر ادھر ادھر کرو گے۔ حدیث نمبر 653 انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کی جان لینا اور بے جا قتل کر دینا اور جھوٹی گواہی دینا۔ کبیرہ گناہ اور بھی بہت ہیں۔ یہاں روایت کے لانے سے امام بخاری کا مقصد جھوٹی گواہی کی مذمت ہے کہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں داخل ہے، جس کی مذمت میں اور بھی بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں۔ بلکہ جھوٹ بولنے، جھوٹی گواہی دینے کو اکبر الکبائر میں شمار کیا گیا ہے، یعنی بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ حدیث نمبر 2654
عبد الرحمن بن ابو بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے یہ بات 3 بار کہی۔ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور پھر آپ نے کہا الا وقول الزور، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر آپ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد میں کہا اور جھوٹی بات، فما زال یکررها، برابر اس کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ چپ ہو جاتے۔ آپ کو بار بار یہ فرمانے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ صحابہ نے شفقت کی وجہ سے یہ چاہا کہ آپ بار بار فرمانے کی تکلیف نہ اٹھائیں، خاموش رہیں، جبکہ آپ کئی بار فرما چکے ہیں۔ علماء نے گناہوں کو صغیرہ اور کبیرہ 2 قسموں میں بانٹا ہے، جس کے دلائل بہت ہیں۔ کچھ کا ایسا خیال ہے کہ صغیرہ گناہ کوئی نہیں، گناہ سب کبیرہ ہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کبیرہ بھی ہیں اور صغیرہ بھی ہیں۔ باب شہادت الاعمى وامرہ ونکاحہ وانکاحہ ومبایعتہ وقبولہ فی التأذین وغیرہ وما یعرف بالاصوات، اندھے آدمی کی گواہی اور اس کے معاملات کا بیان، اور اس کا اپنا نکاح کرنا یا کسی دوسرے کا نکاح کرانا، یا اس کی خرید و فروخت، یا اس کی اذان وغیرہ، جیسے امامت اور اقامت بھی اندھے کی درست ہے، اسی طرح اندھے کی گواہی ان تمام امور میں جو آواز سے سمجھے جا سکتے ہوں جائز ہوگی۔ قاسم، حسن بصری، ابن سیرین، زہری اور عطا نے بھی اندھے کی گواہی جائز رکھی ہے، اندھا آدمی گواہی دے سکتا ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ اگر وہ ذہین اور سمجھدار ہے تو اس کی گواہی جائز ہے۔ حکم نے کہا کہ بہت سی چیزوں میں اس کی گواہی جائز ہو سکتی ہے۔ زہری نے کہا، اچھا بتاؤ، اگر ابن عباس کسی معاملہ میں گواہی دے تو تم اسے رد کر سکتے ہو، اور ابن عباس جب نابینا ہو گئے تھے تو سورج غروب ہونے کے وقت ایک شخص کو بھیجتے تاکہ آبادی سے باہر جا کر دیکھ آئیں کہ سورج پوری طرح غروب ہو گیا یا نہیں، اور جب وہ آ کر غروب ہونے کی خبر دیتے تو آپ افطار کرتے تھے۔ اسی طرح آپ طلوع فجر پوچھتے، اور جب آپ سے کہا جاتا کہ ہاں فجر طلوع ہو گئی ہے تو 2 رکعت سنت نماز پڑھتے۔ سلیمان بن یسار نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضری کے لیے میں نے ان سے اجازت چاہی تو انہوں نے میری آواز پہچان لی اور کہا، سلیمان اندر آ جاؤ، کیونکہ تم غلام ہو، جب تک تم پر مال کتابت میں سے کچھ بھی باقی رہ جائے گا تب تک تم غلام ہو۔ سمرہ بن جندب نے نقاب پوش عورت کی گواہی جائز قرار دی تھی۔ قسطلانی کہتے ہیں کہ مالکیہ کا یہی مذہب ہے کہ اندھے کی گواہی قول میں اور بہرے کی گواہی فعل میں درست ہے، اور گواہی لینے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ آنکھوں والا اور کانوں والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے اثر کو عبد الرزاق نے موصولاً روایت کیا ہے۔ اس آدمی کا نام معلوم نہیں،
اس اثر سے امام بخاری نے یہ نکالا کہ اندھا اپنے معاملات میں دوسرے آدمی پر اعتماد کر سکتا ہے حالانکہ وہ اس کی صورت نہیں دیکھتا۔ سلیمان بن یسار جو ابھی حدیث میں آئے ہیں حضرت عائشہ کے غلام تھے، اور حضرت عائشہ غلام سے پردہ کرنا ضروری نہیں جانتی تھی، خواہ اپنا غلام ہو یا کسی اور کا۔ سلیمان بن یسار مکاتب تھے، ان کا بدلے کتابت ابھی ادا نہیں ہوا تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب تک بدلے کتابت میں سے ایک پیسہ بھی تجھ پر باقی ہے تو غلام ہی سمجھا جائے گا۔ نقاب ڈالنے والی عورت کا نام معلوم نہیں ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔